تب ان کے چچا آ کے لے گئے ان کو کہ چلو تم اپنے باپ کے وارث ہو، اپنے باپ کی میراث کو سنبھالو۔ جب چچا اپنے بھتیجے کو لے کے مکے میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے یہ منظر دیکھا۔ وہ سمجھے کہ شاید مطلب کسی غلام کو خرید کے لا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ مطلب ہیں اور یہ ان کا غلام عبد المطلب، اور اس کے بعد نام ہی یہ پڑ گیا۔ تو جناب عبد المطلب الگ ہیں، خاندان مطلب الگ ہیں۔ جناب عبد المطلب جناب ہاشم کے بیٹے ہیں اور خاندان مطلب جناب عبد المطلب کے چچا مطلب کی اولاد ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب اعلان نبوت کے 7ویں سال اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے قریش خوفزدہ ہو گئے تو آخر وہ ایک مقام پہ جمع ہوئے اور یہ معاہدہ کیا آپس میں کہ جب تک کہ خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کو اپنے میں سے نکال کے ہمارے حوالے نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس پورے خاندان کا مکمل مقاطعہ کرنا ہوگا۔ یہ محاصرہ سن 7 بعثت نبوی سے سن 10 بعثت نبوی تک جاری رہا۔ نہ ان کے ساتھ سلام ہوگا، نہ ان کے ساتھ طعام ہوگا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا اور اس پر مکے کے 40 سرداروں نے اپنے دستخط کیے اور مہر لگائی۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد اسے لپیٹا گیا، لپیٹنے کے بعد بند کیا اور پھر 40 مہریں اس کے اوپر لگیں تاکہ کوئی اس کو کھول بھی نہ سکے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس معاہدے کی ایک نقل ابو جہل نے حاصل کی اور اپنی خالہ کے پاس رکھوائی، اور اصل معاہدہ جس پہ مہریں لگی تھیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو جناب ابو طالب حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق سے خاندان بنی ہاشم میں بھی اس وقت 40 خاندان بن چکے تھے۔ معاہدے پہ دستخط کرنے والے مکے کے مخالفین کی تعداد بھی 40 تھی۔ حضرت ابو طالب نے سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی۔ یہ طے پایا کہ ان حالات میں مکے میں قیام کرنا خلاف مصلحت ہے۔ سارا مکہ ہمارا دشمن ہے۔ دشمنوں کے درمیان رہنے کا مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اپنی جان کا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اصل مسئلہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے کسی ایسے مقام پر منتقل ہو جائیں جہاں چاروں طرف کوئی قدرتی رکاوٹ ہو ان کو بچانے والی، جہاں بیٹھ کے نگرانی کرنا نسبتاً آسان ہو۔ شہر میں تو بڑا مشکل ہے۔ سب نے اس مشورے کو پسند کیا سوائے ایک آدمی کے۔ ابو لہب کہنے لگا کہ نہیں، تم حماقت کر رہے ہو، پورے مکے کی مخالفت مول لے رہے ہو صرف ایک آدمی کی وجہ سے، کیونکہ قریش ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ انہوں نے معاہدے میں لکھا ہے کہ اگر یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تو یہ معاہدہ ختم۔ تو کیوں نہیں تم اس مسئلے کو ختم کر دیتے؟ سارے خاندان نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ نہیں، یہ ہماری غیرت و حمیت کے خلاف ہے، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔